لیا ہم لوگوں کے اندر بدلے کی آگ ہے یہ او کہرو میں انہیں چھوڑی تو نہیں میں انہیں نہیں چھوڑی وہ نہیں چھوڑنے میں اللہ اس کو دنیا چھوڑا دیتا ہے ہمارے اندر بدلے کی آگ ایسی بھڑک رہی ہے بھائی سے بدلا بہن سے بدلا پڑوسی سے بدلا ہر چھوٹا بڑے سے بدلا 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم گزشتہ کل ہم نے قرآن کریم اور رمضان مبارک کے فضائل کے متعلق باتیں سنی یہ رمضان اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا فرمایا اس امت کی خصوصیت ہے کل بتلایا تھا کہ روزے کے کئی ادوار آئے پہلے فدیہ جائز تھا پھر روزہ لازم قرار دیا اس کے بعد روزے کا وقت مقرر ہو گیا تو کیا اب سب کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا تو فرمایا فَلْيَصُمْهُ ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر روزہ فرض ہے پتہ چلا جس کے پاس دماغ نہیں ہے اس پر روزہ نہیں ہے جو مسلمان نہیں ہے اس پر روزہ نہیں ہے عاقل بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہے خواہ وہ عورت ہو یا مرد البتہ من کان منکم مریضا او علی سفر جو آدمی بیمار ہے ایسا بیمار کہ وہ روزہ رکھے تو اس کے جان کا خطرہ بیماری بڑھ سکتی ہے ڈاکٹر نے اسے منع کیا ہے تو اب اس کے لیے اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی اسی طریقے سے ایک انسان سفر پر ہے سفر شرعی 76 کلومیٹر 76 کلومیٹر وہ سفر کر رہا ہے تو وہ شریعت کے اصطلاح میں مسافر ہے اس کی جو ہے وہ 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت ہو جاتی ہے 2 والی 1 نہیں ہوتی 3 والی 1.5 نہیں ہوتی صرف 4 رکعت والی نمازیں ظہر عصر اور عشاء وہ آدھی ہو جاتی ہے تو روزہ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ اس میں روزہ نہ رکھے لیکن اگر یہ بیمار اچھا ہو گیا تو اب اس کے بعد اس کے اوپر قضا لازم ہے اسی طریقے سے یہ مسافر مقیم ہو گیا اپنے مقام پہ اب آ گیا تو رمضان کے بعد اس کے لیے قضا لازم و ضروری ہے ورنہ کوئی شخص رمضان کے روزے نہیں چھوڑ سکتا ہے رمضان کا ایک روزہ اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو وہ انسان پورے سال بھی روزہ رکھے تو ایک روزے کا برابر نہیں ہو سکتا ہے یہ اتنا اونچا جو ہے اللہ کے یہاں مقام رکھتا ہے یہ روزہ اللہ ہم سب کو روزہ کی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے رکھا ہے اللہ ان سب کے روزے کو قبول فرمائے فرمایا ہر چیز کا بدلہ فرشتے سے اللہ دلوائے گا نماز کا ہر ایک کا فرشتہ بانٹے گا لیکن جب روزے کا معاملہ آئے گا اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہو جاؤں گا جس کا بادشاہ ہو گیا اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں جس کا اللہ ہو گیا پھر اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے کیوں اس لیے کہ روزہ قدرتی طور پر اخلاص والا عمل ہے ابھی اپنے نماز پڑھ رہے تھے تو دکھ رہا تھا سب کو کہ بھئی یہ جلدی آیا اس نے تو 4 رکعت پڑھی یہ تسبیح پڑھ رہا ہے تلاوت یہ سب دکھتا ہے حج کرنے جاوے تو دکھتا ہے یہ انسان صدقہ دیتا ہے تو کوئی نہ دیکھے جس کو دیا ہے وہ تو دیکھتا ہے جس کو زکوٰۃ دے رہا ہے لیکن روزہ ایسا عمل ہے وہ کسی کو دکھتا نہیں ہے ہر 4 آدمی کے بیچ میں ایک شخص بیٹھا ہے بھوکا پیاسا بات چیت کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں کس کا روزہ ہے صرف اللہ جانتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے بھوکا رہا ہے میں اس کا بن جاؤں گا اس لیے اللہ اس کا خود بدلہ عطا فرمائے اللہ اس کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے
اب وعدہ کیا تھا آپ سے گزشتہ کل کہ ہم چھوٹی چھوٹی صورتوں کے متعلق، ہماری نگاہ میں چھوٹی ورنہ اس کا مقام تو بہت اونچا ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کے متعلق ہم کچھ بات جانیں گے، تاکہ جب ہم نیت باندھے علم طرف پڑھے تو پتہ چلے کہ اس میں کیا ہے، مفہوم موٹا موٹا ہمارے دل و دماغ میں ہو۔ تو پہلے قرآن کریم کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن الحمدللہ میں ہے، اور الحمدللہ بسم اللہ میں ہے، اور پورا بسم اللہ وہ با میں ہے، اور با اپنے زیر میں ہے۔ قرآن کی شروعات زیر سے ہے، نیچے نیچے، اور زندگی میں اللہ یہی چاہتا ہے کہ بندہ اپنے اندر نیچا پن لے آ۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو نیچا رکھے گا اللہ اس کو اونچا کرے گا۔ قرآن با سے شروع ہے، سین پہ ختم ہے، وہاں بھی من الجنت والناس، وہاں بھی زیر ہے اور شروع میں بھی زیر ہے۔ آپ کہو بس، اب ادھر سے بولو تو سب کچھ قرآن میں ہے، اور بس قرآن زندگی کے لیے کافی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بسم اللہ حضرت سلیمان بن داؤد اور محمد الرسول اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ملا۔ یہ بسم اللہ جس کام کے شروع میں پڑھا جاتا ہے اللہ اس کام کو مکمل فرماتے ہیں۔ جو کام بغیر بسم اللہ کے ہوتا ہے وہ کام ادھورا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جبرائیل امین جب بھی وحی لے کر آتے تھے تو پہلے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا یہ اسلام کی خوبی ہے کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھوا کر یہ کہلوایا کہ اللہ تجھے یاد رہے ہمیشہ۔ بسم اللہ پڑھ کر ایک تو اللہ کی یاد ہے، اور یہ کہنا چاہتا ہے اللہ تیری مدد کے بغیر میرا کام پورا نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ بسم اللہ پڑھ کے اللہ کو یاد رکھ کے کام کرتا ہے تو یہ دنیا کا کام ہے، یہ کہیں نکل رہا ہے، یہ کاروبار کر رہا ہے، یہ کھا رہا ہے، یہ جو ہے اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ فرمایا بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا ہے، تیرا یہ کام اللہ کی نگاہ میں عبادت ہے، کام اپنا ہے۔ دعا کی حکمت یہی لکھی ہے کہ انسان بیت الخلا میں جاتا ہے، دعا پڑھتا ہے، نکلتا ہے، دعا پڑھتا ہے، تو کہا اللہ اتنا وقت بھی اس کے عبادت میں لکھ دیتا ہے۔ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ فرمایا علامہ سید اسماعیل عقیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ تعالیٰ کے 3000 نام ہیں، ان میں سے 1000 نام فرشتوں کو اللہ نے بتلائے، اور 1000 جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نبیوں کو بتلائے۔ 300 نام تورات میں، 300 زبور میں، 300 انجیل میں ہے، اور 99 نام آپ کے جو قرآن کریم ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور ان تمام جو ہیں وہ 3000 نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ اللہ میں سمو دیا ہے۔ انسان جب اللہ بولتا ہے تو گویا اللہ کو 3000 نام کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بسم اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام ہیں، ایک اللہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے، اور ایک رحمان جو صفاتی نام ہے، اور ایک رحیم یہ بھی صفاتی نام ہے۔ لفظ اللہ جو ہے کسی چیز کی ابتدا پر دلالت کرتا، اللہ پہلے تھا، اللہ سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ لفظ اللہ شروع ہونے پہ دلالت کرتا ہے، لفظ رحمان باقی رہنے پہ دلالت کرتا ہے، اور لفظ رحیم جو ہے لفظ رحیم یہ فائدے پہ دلالت کرتا ہے۔ فرمایا جو بسم اللہ پڑھے گا وہ اس کے کام کی ابتدا بھی درست ہوگی، اس کے کام کو بقا بھی ہوگا، اور اللہ اس کے کام میں فائدہ بھی ڈالے گا۔ یہ بسم اللہ اس کے اندر 19 حروف ہے۔ فرمایا جو انسان بسم اللہ کے ورد پڑھ کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ جہنم کے 19 داروغہ ہیں، اللہ اس سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔
فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل امین نے فرمایا، اسی طرح میکائیل نے کہا، اسی طرح اسرافیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص بسم اللہ کی میم کو الحمدللہ کے ساتھ ملا کر ایک بار صرف پڑھے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے فرمایا، میکائیل نے فرمایا، اسرافیل اسی طرح فرماتے ہیں، جو شخص بسم اللہ کی میم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ملا کر ایک بار پڑھے گا، اللہ اس کی زبان کو جہنم میں کبھی نہیں جلائے گا، اور اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گا، اور اللہ قیامت کی سختی سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ صرف بسم اللہ کی بات ہے، قرآن تو قرآن ہے۔ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ بسم اللہ اتنے بابرکت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ان کو ایک ایسی جگہ لے کر گئے جہاں ایک سفید قبہ تھا، وہاں جب چلے ہیں تو دیکھا ادھر پانی کی نہر بہ رہی ہے، دودھ کی نہر ہے، ادھر شہد کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ فرمایا چلیے بتاتا ہوں۔ وہاں گئے تو ایک قبہ تھا، سونے کا جو ہے دروازہ لگا ہوا ہے اور اس پہ تالا ہے، فرمایا یہاں سے آتا ہے۔ اتنے میں فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آیا، فرمایا کہ بھائی دیکھنا ہے آپ کو؟ تو کہا لیکن اس میں تو تالا بند ہے۔ فرمایا کہ اس کی چابی آپ کے پاس ہے، آپ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے بسم اللہ پڑھا وہ تالا کھل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اسمی کی میم سے پانی بہتا ہے، رحمان کی میم سے دودھ بہتا ہے، اور جو ہے اللہ کی ہاں سے وہ شہد بہ رہا ہے، اور رحیم کی میم سے وہ جو ہے وہ شراب بہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ کی امت کا اس کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کو چاروں نہر سے شراب فرمائے گا۔ فرمایا یہ کہاں جاتا ہے؟ کہا یہ تو آپ کے جو حوض کوثر ہے وہاں جا کر یہ چاروں نہریں گر جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى۔ یہ جنت کی چاروں نہریں ہیں جو بسم اللہ سے بہ رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوثر میں جا کے مل رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے پلانے والے ہیں۔ اللہ جو ہے بسم اللہ کی بار بار ہم کو جو ہے ہر کام کے شروع میں فرمایا، کپڑا پہنو تو بسم اللہ، آپ کھانا کھاؤ تو بسم اللہ، آپ وضو کرو تو بسم اللہ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو شخص وضو بغیر بسم اللہ کے کرتا ہے اس کے صرف اعضائے وضو کے گناہ دھل جاتے ہیں، چہرے کے، ہاتھ کے، سر کے اور پیر کے، اور جو بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا ہے اللہ اس کے پورے جسم کے گناہ کو دھو دیتے ہیں۔ بسم اللہ کی یہ برکت ہے۔ فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے اللہ اس کے کھانے میں برکت ڈالتا ہے۔ اس لیے بشر حافی اس کی قدر کرے، بسم اللہ کی۔ بشر حافی ایک موقع پہ جا رہے تھے، ان کو راستے میں گرا ہوا ایک کاغذ ملا، اس پہ بسم اللہ لکھا تھا۔ انہوں نے اس کو اٹھایا، ان کے پاس 2 درہم تھے، انہوں نے 2 درہم کی جو ہے وہ عطر خریدا اور عطر لگایا اس کاغذ کے اوپر، اس کو چوما چاٹا اور اس کے اپنے پاس رکھا۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے بشر حافی کو خواب میں یوں کہا کہ اے بشر حافی تو نے میرے نام کی عزت کی ہے، اب دیکھ میں تجھے کیسے دنیا میں عزت عطا فرماتا ہوں۔ آج ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں، ہمارے قرآن کی کوئی عظمت نہیں، قرآن رکھا ہے تو اس کے اوپر دھول ہے، جہاں رکھ دیا ہے وہاں بھی دھول ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ قرآن کی آپ حفاظت کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ فرماتے ہیں روم کے بادشاہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ عمر میرے سر میں درد ہے اور وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک ٹوپی بھیج دی، کہا یہ جب سر میں درد تو ٹوپی پہن لو۔ تو ٹوپی جب وہ پہنتا روم کا بادشاہ تو سر کا درد ٹھیک ہو جاتا، ٹوپی کھولتا تو سر میں درد شروع ہو جاتا۔ اس نے جب دیکھا کہ کیا کرشمہ ہے ٹوپی کا، تو اندر دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ ہر درد کی دوا ہے، بسم اللہ ہر درد کی دوا ہے۔ اگر کسی عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہو تو کہا 61 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے اس کے پاس وہ رکھے، اللہ اس کے بچے کو زندہ رکھے گا۔ بسم اللہ میں وہ طاقت، لیکن یقین چاہیے، یقین۔ آج چونکہ ہمارے اندر سے یقین اٹھ چکا ہے، اس لیے ہم ہر بات کو سرسری لیتے ہیں۔ اللہ نے تو ہر کچھ عطا فرمایا ہے۔ فرمایا اگر تیرا کوئی کام نہیں بنتا ہے، تو پریشان ہے، تو ایک کام کر کہ فجر میں اٹھ اذان کے ساتھ اور سنت پڑھ، اور سنت پڑھنے کے بعد فرض نماز کے بیچ میں بیٹھ کر 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ولا الضالین تک 41 بار پڑھ، 40 دن یہ عمل کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے رکے ہوئے کام کو مکمل کر دے گا۔ اس میں یہ تاثیر ہے، اللہ نے ہر کچھ دیا ہے، چونکہ یہ قرآن جو ہے یہ نسخہ کیمیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کی ضرورت کے لیے اس کو بھیجا ہے۔ اللہ جو ہے مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ ابو مسلم خولانی یہ بڑے جو ہے گزرے ہیں، فرماتے ہیں ابو مسلم خولانی کی باندی تھی، وہ باندی کا زمانہ تھا، وہ روز ان کے کھانے میں زہر ڈال دیتے تھے، لیکن وہ مرتے نہیں تھے۔ ایک دن باندی نے کہہ دیا کہ میں روز آپ کے کھانے میں زہر ڈالتی ہوں لیکن آپ مرتے کیوں نہیں؟ تو کہا کیوں ڈالتی ہے؟ تو کہا میں اس لیے ڈالتی ہوں کہ آپ بوڑھے ہو گئے، میں سوچتی ہوں کہ آپ مر جاوے تو میں آزاد ہو جاؤں۔ تو کہا دیکھ میں اس طرح نہیں مروں گا، اس لیے کہ میں کھانے سے پہلے، ہر کھانے اور پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہوں، زہر مجھے اثر نہیں کرے۔ حضرت خالد بن ولید انہوں نے یہ کہا اور اس باندی کو آزاد کر دیا، بدلہ نہیں لیا۔ ہم لوگوں کے اندر بدلے کی آگ ہے، یہ میں انہیں چھوڑی تو نہیں، میں انہیں نہیں چھوڑی، وہ نہیں چھوڑنے میں اللہ اس کو دنیا چھوڑا دیتا ہے۔ ہمارے اندر بدلے کی آگ ایسی بھڑک رہی ہے، بھائی سے بدلا، بہن سے بدلا، پڑوسی سے بدلا، ہر چھوٹا بڑے سے بدلا بدلا بدلا، آگ لگی ہوئی ہے۔ معاف کر دو اللہ کے لیے، اللہ معاف کر دے گا۔ معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں حضرت خالد بن ولید ایک جگہ قافلے لے کر پہنچے تو کہا کہ تم اگر سچے لوگ ہو تو یہ زہر پی کے ہم کو بتا دو۔ حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کا پیالہ پی لیا۔ انہوں نے کہا تم سچے اللہ جس مقصد کے لیے آیا ہو وہ مقصد پیش کرو۔ انہوں نے کلمہ پیش کیا اور لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان کا ایمان تھا ان پر۔ لمعات صوفیہ میں ایک یہودی کا واقعہ نقل کیا ہے۔ یہودی کی ایک لڑکی تھی، ایک بزرگ اللہ والے ایک جگہ پہ وعظ کر رہے تھے اور بسم اللہ کے فضائل بیان کر رہے تھے کہ جو بسم اللہ پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ وہ لڑکی نے بسم اللہ سن لیا، بسم اللہ یاد کر لیا اور وہ اندر اندر مسلمان ہو گئی۔ اب یہ جو لڑکی تھی وہ وزیر کی تھی، بڑے گھرانے کی تھی، اس کے باپ کو یہ چیز پسند نہیں آ رہا تھا۔ ہاں ایک زمانہ وہ تھا لوگ اسلام کو دیکھ کر مسلمان بنا کرتے تھے، آج یہ ہو گیا اسلام چھوڑ کر لوگ غیروں میں جا رہے ہیں۔ وجہ صبح سے شام تک ساری اسکول جوئے، سارے ٹیوشن جوئے، شاہوں کے انہیں ٹیوشن تو بہت ساروں پر کون چھے تے بتاؤ کون چھے سکھاؤ کر دو غیروں کے حوالے۔ ہم کو یہ ٹیوشن نے اور اسکول نے برباد کر کے چھوڑ دیا۔ یہ جو پریشانی ہے یہ اسکول اور ٹیوشن کی ہے، یہ جو لوگ چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں یہ اس کی برکت ہے۔ اللہ ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی۔
وہ بچی سے اس کا باپ چڑ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میری بچی کیسے جو ہے مسلمان ہو گئی، اس کو کوئی ایسا جو ہے معاملہ کر کے پھنسایا جائے جس میں اس کو قتل کی سزا مل جائے۔ تو اس کے پاس شاہی انگوٹھی تھی جس سے سکہ لگا تھا، اس نے بیٹی کو انگوٹھی دی اور کہا صبح مجھے دینا۔ اس نے جیب میں رکھ لیا، بچی سو گئی تو اس نے انگوٹھی لے لی اور جا کے تالاب میں پھینک دیا کہ کہوں گا کہ اس نے شاہی انگوٹھی گم کر دیا، اس کی سزا اس زمانے کی قتل نہیں۔ صبح ہوئی تو اتنے میں ایک مچھیرا مچھلی بیچتے ہوئے آیا اور وزیر سے کہا کہ بہت اچھی مچھلی ہے، یہ خرید لو آپ۔ کہا نہیں ضرورت، کا ہدیہ لے لو۔ اس کو ہدیہ دے دیا مچھیرے نے مچھلی۔ بیٹی کو لا کر کہا یہ مچھلی لو اور اسے پکاؤ، یہ اندر اندر یہ ہے کہ کھاؤں گا پیوں گا اور بیٹی کو قتل کر دوں گا، یہ اندر یہ سوچ رہا ہے۔ اس نے مچھلی کو صاف کیا اور یوں جو بیٹھی ہے جیسے ہی بیٹھ لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو جیسے ہی مچھلی کو یہ ٹکڑے کیا تو اندر سے وہ انگوٹھی نکلی۔ دوڑ کر کپڑے میں دیکھنے گئی تو وہاں نہیں ہے، پریشان ہے۔ خیر اس کو بسم اللہ پڑھ کے اپنے پاس رکھ لے۔ فرماتے ہیں کہ اب جو ہے مچھلی وچھلی پکایا، کھانا کھایا، کھانا کھا کے دربار کا وقت ہوا تو اس کے باپ نے بیٹی سے کہا کہ وہ انگوٹھی دو، تو اس نے نکال کے دے دیا۔ جیسے ہی انگوٹھی دیا تو پریشان کی، یہ تو میں نے تالاب میں پھینکا تھا، یہ آیا کہاں سے؟ تو اس نے پورا واقعہ بیان کیا اور کہا یہ میرے اللہ کے نام کی برکت ہے، اللہ نے میری حفاظت کی ہے، ابا تم کیا مجھے مار سکتے ہو؟ فوراً اس باپ نے ہاتھ بڑھایا اور کہا بیٹی مجھے بھی مسلمان بنا۔ یہ اس کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی کام کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع وابرم، جو کام بغیر بسم اللہ کے کرو گے وہ ادھورا اور ناقص رہے گا۔ اس لیے چاہے کپڑا پہنو، گھر میں داخل ہو، فرمایا کپڑا اتارنے کے لیے بھی عمل الیوم واللیلہ میں ابن سنی یہ نقل کیا ہے بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ جب کپڑا کھولتے ہیں نا یہ دعا نقل کی عمل الیوم واللیلہ میں کہ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ پہننے کی تو الحمدللہ الذی کسانی ما اوعری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، یہ تو پہننے کی ہے، ہم نے تو نہیں سیکھا۔ اس لیے اپنے بچوں کو علماء کے پاس مکتب میں بھیجو اور اس کو شام کو پوچھو کہ بیٹا تجھے کھانے کی دعا آتی ہے کہ نہیں، بیٹا تجھے پینے کی آتی ہے کہ نہیں، کپڑا پہننے کی آتی ہے کہ نہیں، گھر میں داخل ہونے کی آتی ہے کہ نہیں، گھر سے جاتا ہے تو تجھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے آتی ہے کہ نہیں، بسم اللہ خرجنا جو ہے تجھے نکلنے کی دعا آتی ہے کہ نہیں، پوچھو اس سے۔ بعض مرتبہ بچہ 15 سال کا ہو گیا، باپ نے کبھی سوال نہیں پوچھا کہ بیٹا تو مولانا کے پاس کیا پڑھ کے آیا، لیکن اسکول سے آیا آج ہوم ورک دیا ہے، آج ٹیوشن کا ہوم ورک کیا، اس کی فکر ہے۔ لیکن کبھی باپ اور ماں کو یہ توفیق نہیں ہوئے کہ یہ سوال پوچھتا کہ مولانا نے آج تجھے کیا سبق دیا، کیوں؟ محبت ہی نہیں اس کو دنیا 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 دنیا، اتنی دنیا ہمارے دماغ میں بسی ہوئی ہے کہ دین ہم نے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے شام کو بچے کو پوچھے جب وہ آوے کہ آج تیرا کیا سبق ہے، نہیں آتا ہے پڑھنے قرآن پھر بھی بیٹھ جائے کہ بیٹا پڑھ۔ بیٹے کو احساس مت ہونے دو کہ میرے باپ کو قرآن نہیں آتا، اس کو میرا پڑھ کے سنا دو، اب وہ پڑھے دیکھو ماشاءاللہ وہ ساڑو پڑھو وہ ساڑو پڑھو تو بچہ دوسرے دن یاد کرے گا، لیکن پوچھتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارا دماغ ہی نہیں ہے، یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ مدرسے سے آنے والے بچے کو پوچھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل سورہ فاتحہ شروع کریں گے۔ اللہ ہم سب کو ہر کام کے شروع میں دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔